میرے دوستو حضرت علی کی ایک شان بتاؤں قسم اللہ کی، یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، قسم اللہ کی میں آپ سے کہتا ہوں، میں کبھی کبھی اکیلے گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں، اس واقعے کو سوچتا ہوں تو اتنا اچھا لگتا، قسم اللہ کی اتنا اچھا لگتا، اور دل چاہتا کاش کہ علی ہوتا تو اس کی پیشانی کو چوم لیتا۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ ایک صبح میں حضرت علی اپنے گھر میں گئے، سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، فاطمہ رو رہی ہے، بھائی فاطمہ رو رہی، اور حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں، بھائی حسن اور حسین بھی رو رہے۔ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے، گھر میں آئے، حضرت علی کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، اپنی بیوی کو دیکھا کہ بہت رو رہی ہے، حسن حسین کو دیکھا بہت رو رہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا۔ اب ظاہری بات ہے گھر کا بڑا روئے گا تو چھوٹے اور روئیں گے، فاطمہ اور رونے لگی، حسن حسین اور رونے لگے۔ حضرت علی نے کہا میں کروں تو کیا کروں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کیوں روتے ہیں۔ میرے دوستو علی شیر خدا تھے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں روتے ہو فاطمہ، میں جانتا ہوں آج چوتھی صبح ہے تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، اے فاطمہ آج چوتھی صبح تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور تو ان بچوں کو دودھ کیا پلائے گی، جس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوگا وہ بچوں کو کیا دودھ پلائے گی۔ میں جانتا ہوں حسن اور حسین کیوں روتے اور تو کیوں روتی، لیکن فاطمہ میں کروں تو کیا کروں، میں کروں تو کیا کروں، کل مجھے کچھ کھجوریں ملی تھی، دیکھو علی کہہ رہے آج راز کھول رہے، کہا فاطمہ آج راز کھولتا ہوں، کل کچھ کھجوریں مجھ کو ملی تھی اور بہت خوش ہو کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا، بہت خوش ہو کر گھر کی طرف آ رہا تھا کہ آج میں فاطمہ کو ایک کھجور تو کھلا دوں گا، میرے حسن حسین کو ایک کھجور کھلا دوں گا، لیکن کروں کیا، مجھے راستے میں حضرت خالد ابن ولید ملے، اور خالد ابن ولید نے کہا کہ میرے نبی بہت بھوکے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ علی فرماتے میں نے گلی بدل دی اور میں نے کہا علی بھوکا مر سکتا، ان کا خاندان بھوکا مر سکتا، لیکن میرے آقا تڑپے یہ علی کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اب سننا میرے دوستو، حضرت علی فرماتے کہ کل کھجوریں لایا تھا، آج پھر جاتا ہوں مزدوری کرنے۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، آج تو بہت بھوک لگی ہے علی، بیوی تھی، کہا آج بہت بھوک لگی، کب جاؤ گے، کب مزدوری کرو گے اور شام تک کیا لاؤ گے، ایک کام کرو یہ میرے سر کا دوپٹہ لے کے چلے جاؤ۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ فاطمہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا، آج اگر ہماری بیوی کہے کہ میرے سر کا دوپٹہ لے کر جا مارکیٹ میں بیچ لے، جو ملے وہ لے کر آ، میرے دوستو شوہر کا دل کانپے گا کہ وہ گھڑی میرے گھر میں آ گئی کہ آج میری بیوی کا دوپٹہ بیچنے کا وقت آیا، لیکن حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے مبارک دوپٹہ اتارا، کہا علی جاؤ، میں اپنے سر کو چھپا کے گھر میں بیٹھوں گی، میں اپنا ایک بال بھی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گی، لیکن آپ کے بازار میں بیچ کر آؤ اور جو بھی ملے آپ بھوکے رہ جانا، میں بھوکی رہ جاؤں گی، لیکن حسن اور حسین کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے ہاتھ سے دوپٹہ لیا ہوگا اور مدینے کی گلی میں کھڑے ہو گئے، کہا من یشتری ھذا، کون اس کو خریدے گا، من یشتری ھذا، کون اس کو خریدے گا۔ میرے دوستو ایک صحابی کا گزر ہوا، کہا کیا ہے، کہا میری بیوی فاطمہ اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ ہے اور اس کو میں بیچ رہا ہوں، اگر تو خرید لے کچھ درہم دے گا، تو وہ صحابی نے 6 درہم میں خرید لیا۔ کتنے درہم میں؟ 6 درہم علی کو، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ دیا، پوری داڑھی مبارک آنسو سے بھری تھی، اور 6 درہم، 6 درہم، اس کا کچھ تو میں لے کر جاؤں گا، میرے بچوں کا تو پیٹ بھرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف دوڑتے، ابھی تو بازار پہنچے نہیں، ایک بھیک مانگنے والا کھڑا، وہ کیا کہتا علی کہاں جاتا، تیرے پاس کیا ہے، تو حضرت علی نے کہا میرے پاس 6 درہم ہے، کہا مجھ کو دے دے، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ وہ فقیر کہتا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت علی ٹھہر گئے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ ارے تیرے 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں 4 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، میرا گھر زیادہ کھانے کا مستحق ہے کہ تیرا گھر زیادہ مستحق ہے۔ حضرت علی وہ 6 درہم کبھی سوچتے نہیں دوں گا، کبھی خیال آتا دوں گا، اچانک حضرت علی نے 6 درہم نکالے فقیر کو دے دیا اور کیا کہا، میرا اللہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرا خدا کہتا کوئی مانگنے والا آئے اسے ہٹانا نہیں، یہ مانگنے والا آیا، علی نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ اب حضرت علی کے پاس کیا ہے، اور دوپٹہ بک گیا کچھ۔ حضرت علی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیا سوچنے لگے، گھر نہیں جاؤں گا، جسے گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی میرا دوپٹہ، اور اگر دوپٹہ بیچا تو پیسہ۔ حضرت علی کہتے میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن حضرت علی کہتے میں نے اچانک دیکھا سامنے کوئی انسان آ رہا، اتنا نور والا، اور اس کے پاس جو اونٹ ہے، ایسا اونٹ علی کہتے میں نے پورے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت علی کہتے وہ انسان بھی نہیں دیکھا تھا، اس کا اونٹ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی کہتے میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور وہ میرے پاس آ گیا، کہتے وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ اونٹ خریدے گا، یہ اونٹ۔ حضرت علی کہتے میں نے اس کو کہا کچھ بھی نہیں ہے، کیا خریدوں گا، یہ اونٹ خریدنے کے لیے اور ایسا اونٹ خریدنے کے لیے کتنے درہم چاہیے، میں کیسے خریدوں گا، تو کہا
ایک کام کر ادھار لے لے 100 درہم. کتنا؟ اونٹ ابھی لے جا اور مجھے کتنے دے دے گا بعد میں کتنے دے دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو اللہ کی طرف سے کچھ تو آیا, ادھار تو ادھار, یہ اونٹ لے جاؤں گا, کم از کم اس سے تو میرے گھر والوں کا پیٹ بھرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی لگام پکڑ لی, لیکن حضرت علی فرماتے قسم اللہ کی ایسا اونٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں اونٹ کی لگام کو پکڑ کے چلا گھر کی طرف جا رہا کہ میں نے دیکھا دوسرا ایک انسان آ رہا, وہ بھی بڑا نور والا, اور وہ آ کر مجھے کہتا یہ اونٹ بیچے گا, یہ اونٹ بیچے گا. تو حضرت علی کہتے میں نے کہا کہ بھائی کیسے بیچوں گا, ادھار خریدا. کہا ایک کام کر 160 میں مجھ کو دے دے. کتنے میں دے دے؟ 100. سمجھ لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ دے دیا. کتنے درہم آ گئے؟ 100. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اللہ کی کتنی مہربانی, 160 درہم تو آ گئے. حضرت علی 160 درہم لے کر پھر مارکیٹ کی طرف جا رہے. وہ پہلے والا انسان آ گیا, میرا اونٹ کہاں ہے؟ کہا بیچ دیا. تو کہا میرا پیسہ تو دے دے. حضرت علی نے 100 دے دیا. کتنے میں سودا ہوا تھا؟ 100. اب بچے کتنے بچے؟ اب حضرت علی اتنے خوش کہ اب تو 60 کا تو کوئی مانگنے والا ہی نہیں بھئی, 60 کا کوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے بازار کی طرف نہیں گئے, خوشی کے مارے گھر کی طرف گئے. کہا یا فاطمہ افتحی الباب, فاطمہ دروازہ کھول, میں 60 درہم لے کر آیا. تو حضرت فاطمہ نے کہا میرا پھٹا ہوا دوپٹہ اور 60 درہم. حضرت علی نے جب پوری داستان سنا دی, فاطمہ نے کہا میرا خدا سچ کہتا ہے, 1 دو کے 10 دوں گا, تو نے 6 فقیر کو دیا, خدا نے 60 تجھ کو پہنچا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ فرماتے تم 1 دو گے میں 10 دوں گا. حضرت علی نے فقیر کو 6 دے دیے, اللہ نے 60 درہم دے دیے. فاطمہ نے کہا میرا خدا سچ کہتا ہے, 1 کے بدلے 10 مل گیا. ابھی تو فاطمہ بات کر رہی, حضرت علی بات کر رہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہو سبحان اللہ. سننا, علی بات کر رہے ہیں کہ بازار سے کیا کیا لے کر آؤں گا. فاطمہ بات کر رہی بازار سے یہ چیزیں لے کر آنا. دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ نے کہا علی میرے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں, میں کنارے بیٹھتی ہوں, ذرا دیکھو تو صحیح دروازے پر کون آیا. حضرت علی نے دروازہ کھولا تو دونوں جہاں کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. حضرت علی نے کہا فاطمہ تیرے ابا آ گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. کہا فاطمہ تیرے چہرے پر چمک, علی تیرے چہرے پر چمک. میں خوش تھے نا دونوں, تو اللہ کے رسول نے کہا دونوں بہت خوش نظر آتے. تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول بیٹھو تو صحیح, میں آپ کو میرا واقعہ بتاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میں تجھے واقعہ بتاؤں گا. کیا کہا؟ تجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میں بتاؤں گا, اس لیے کہ تو بتائے گا تو ادھورا, میں کامل نبی مکمل واقعہ بتا دوں گا. حضرت علی نے کہا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, میں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا تو ادھورا بتائے گا. کہا اللہ کے رسول عجیب بات ہے, واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, میں ادھورا بتاؤں. نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, واقعہ امتی کے ساتھ پیش آیا, لیکن نبی اس کو بتائے گا, امتی نہیں بتا پائے گا. حضرت علی نے کہا میں بتاؤں گا. تو ہمارے نبی نے کہا اچھا بتائے گا, تو وہ نور والا انسان کون آیا تھا, وہ جو سب سے پہلے بہت خوبصورت انسان تو نے پہلے تو مدینے میں کبھی نہیں دیکھا, وہ کون تھا؟ کہا وہ تو نہیں معلوم. تو ہمارے نبی نے کہا یہی تو کہتا ہوں کہ تجھے نہیں معلوم. ہمارے نبی نے کہا علی اللہ کی قسم وہ انسان نہیں تھا, وہ جبرائیل تھا. تو نے فقیر کو دیا زمین پر, اللہ نے عرش سے جبرائیل کو بھیجا تھا. وہ جبرائیل تھا جس نے تجھے اونٹ بیچا. تو پھر اب علی سمجھ گئے, اللہ کے رسول وہ ایک دوسرا بھی آیا تھا. وہ جبرائیل نے تو 100 میں سودا کیا تھا, وہ ایک دوسرا انسان آیا جس نے 160 میں سودا کیا. ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کی پہلا جبرائیل تھا اور دوسرا میکائیل تھا. پہلا جبرائیل تھا, دوسرا میکائیل تھا. اور وہ اونٹ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اونٹ کیا تھا؟ کہا بہت اچھا اونٹ تھا. کہا وہ اونٹ جنتی اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی ہے. نعرہ تکبیر, علی کا دامن. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والا پہلا جبرائیل تھا, دوسرا میکائیل تھا. وہ اونٹ جنت کا اونٹ تھا جس پر میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جائے گی. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا علی چل میرے سامنے بیٹھ جا. حضرت علی بیٹھ گئے. بھائی حضرت علی بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے تجھ کو 3 نعمتیں
इकट्ठा अता फरमाई। इकट्ठा 3 नेमतें अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई और अल्लाह कयामत तक किसी को देने वाला भी नहीं। सुनना, हमारे नबी कह रहे कि अल्लाह ने इकट्ठा 3 नेमतें तुझको दी, ऐसी 3 नेमतें साथ में अल्लाह किसी को देगा? तो हजरत अली के आँख कान सब माशाल्लाह उजाला उजाला, अल्लाह ने मुझको 3 नेमतें दी और अल्लाह किसी को भी नहीं देगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह किसी को भी नहीं देगा। ये तेरी बीवी फातिमा, सबकी बीवियां होती है लेकिन तेरी बीवी जो फातिमा, ये पहली नेमत है, अल्लाह जन्नत की औरतों की अमीरन बनाने वाला है। ये तेरे 2 बेटे हसन और हुसैन, बेटे तो सबके होते हैं लेकिन जब मेरी उम्मत के जवान जन्नत में चले जाएंगे, जवान बन के चले जाएंगे, अल्लाह हसन और हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार बनाएगा। मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदारन होगी और तेरे बेटे ये जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। एक नेमत बीवी जन्नती मिली, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार मिले, और तीसरी नेमत सबके ससुर होते लेकिन तेरे ससुर को देख ले, इससे बढ़कर रूए जमीन पर कोई इंसान नहीं। सुभान अल्लाह। तो 3 नेमतें हो गई कि नहीं हो गई?